ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے، فرمان چھوڑ دے۔ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔ اور دھیان سے سنیے گا، مہا بھارت میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی ہے، جانتے ہیں کس کی وجہ سے؟ ایک قانون ہونے کی وجہ، یکساں سول کوڈ کی وجہ سے۔ گرو گوالکر تھے، انہوں نے کہا کہ یکساں سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے، ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر، اپنے دھرم پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جس دن یہ آزادی ختم ہو گئی اس دن ہندوستان کی موت ہے۔ 1985 میں راجیو گاندھی جی نے کہا، تم کہتے ہو اسلام، تم کہتے ہو مسلمان، مسلمانوں کا قانون عورت کے لیے اتنا بہترین ہے کہ پوری دنیا کا قانون مسلمانوں کے قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1972 میں وی آر کرشنا چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا ایک بوڑھے کی شادی ہو گئی جوان لڑکی سے، اب وہ جوان لڑکی کو پتا چلا یہ تو سوکھی لکڑی ہے، اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ اس نے جا کر کے کیس کیا اور عدالت نے مسلم پرسنل لاء کے حساب سے فیصلہ کیا کہ اگر لڑکی جوان ہے، اس کا شوہر بوڑھا ہے اور لڑکی کا مطالبہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو لڑکا کو طلاق دینی پڑے گی، لڑکی کو مہر معاف کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے عدالت میں مسلم پرسنل لاء پر غیر مسلم عمل کر رہے ہیں، کیونکہ بھلائی اسی میں ہے۔ جوان لڑکی کو بوڑھے کے گلے میں باندھا نہیں جا سکتا۔ جانتے ہیں اس وی آر کرشنا نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا، مرد کو عورت کے برابر کر دیا۔ اگر مرد بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو طلاق دیا، اور اگر عورت شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو خلا دیا۔ اس کے ساتھ بھی انصاف کیا، اس کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ ایک خاص بات سنیے، ہندوستان کی قانون میں دفعہ 44 ہے، اس 44 میں لکھا ہے کہ ایک ملک ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، لیکن اس کا سیدھا سا جواب دیا ہے کہ اگر سکھ کا نکاح ہو جائے سکھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور اگر مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہو جائے کسی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، عیسائی کا نکاح عیسائی سے ہو جائے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہندو لڑکی ہو مسلمان لڑکا ہو، مسلمان لڑکی ہو ہندو لڑکا ہو، تو ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، لڑکی کی جان چلی جاتی ہے، لڑکے کی جان چلی جاتی ہے، زندہ جلا کر کے مار دی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یکساں سول کوڈ کی وجہ سے۔ اگر مسلم پرسنل لاء ہو، ہندو پرسنل لاء ہو تو ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو قانون بنا، یہ سمویدھان بنا، اسی لیے بنا تاکہ ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہو، مذہب کے درمیان میں ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہ ہو۔ اور ایک خاص بات دیکھیے، سچائی وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہے ہندوستان کی، اس کا نام ہے دفعہ 38 میں لکھا ہوا ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو برابر ہونا چاہیے، مزدور اور وزیر اعظم دونوں کو برابر ہونا چاہیے، غریبی کو ختم ہونا چاہیے، دونوں کی تنخواہ برابر ہونی چاہیے۔ لیکن 2017 کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں بے روزگار کتنے لوگ ہیں؟ 20 کروڑ لوگ ہیں، اور 18 کی رپورٹ ہے سب سے بڑا بے روزگار ملک کون سا ہے؟ تو لکھا ہندوستان۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا بے روزگار ملک ہے۔ اور 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، دنیا کا سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے۔ یہاں پر 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں۔ سب سے بڑا بے روزگار ملک ہندوستان، سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان، لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، حکومت کو بھی مطلب نہیں ہے، عدالت کو بھی مطلب نہیں ہے، میڈیا کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا اس سے آگے سنیے، 39 میں لکھا ہوا ہے امیر اور غریب دونوں کو انصاف ملنا چاہیے، جلدی سے ملنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے ڈسٹرکٹ عدالت ہے، 2016 کی رپورٹ ہے انڈین ایکسپریس کی کہ 2,81,25,066 مقدمے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پینڈنگ میں، ادھر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اور آگے دیکھ لیجئے ایک دفعہ 47 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے۔ دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک سے شراب کو بند ہونا چاہیے۔
महात्मा गांधी जी हाथ जोड़ करके कहते थे, लोगों अगर तुम्हारा बेटा शराब पिएगा तुम्हारा घर तरक्की नहीं करेगा, और तुम्हारे बेटे को अगर तरक्की नहीं होगी तुम्हारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। खुदा के वास्ते शराब को बंद करो, तुम्हारा बेटा भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। शराब के होते हुए, शराब को घर में आम होते हुए ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन शराब बंदी नहीं हुई, बिहार में शराब बंदी हुई, पूरे हिंदुस्तान में शराब पी जा रही है, इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मसला क्या है? क्यों यकसा सिविल कोड की बात हो रही है? यकसा सिविल कोड की बात इसलिए हो रही है कि जो आपके सर पर टोपी है, जो चेहरे पर दाढ़ी है, जो आप पंजाबी पहन रहे हैं, ये मुसलमान होने की पहचान है, ये पहचान तक मिट जाए। और लेकिन ये नहीं मिटा सकेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल्लाह की हिफाजत का वादा अल्लाह ने कर रखा है, लेकिन हम क्यों आवाज़ उठाते हैं? ताकि इसकी बरकत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इस्लाम की हिफाजत तो अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन मुसलमान की हिफाजत का वादा नहीं है। हम इस्लाम की हिफाजत इसलिए चाहते हैं ताकि हमारी हिफाजत हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हमारी तरफ से दाढ़ी सिख रखेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पगड़ी सरदार रखेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।